بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ گرما گرم خبریں ہیں آپ کے لیے، کچھ پاکستان کی خبریں ہیں، کچھ پاکستان سے باہر کی خبریں ہیں۔ ڈیلس میں جہاں اپنا کنونشن ہو رہا ہے ڈاکٹرز کا، پاکستان کی سب سے بڑی ڈاکٹرز کی تنظیم، امریکہ کی اپنا، وہاں پر عمران خان صاحب چیئرمین پی ٹی آئی کی ایک تقریر، اور بتایا جا رہا ہے جو رپورٹس وہاں پر جو امیجز ہیں کہ میلہ ایک طرح سے لوٹ لیا خان نے۔ بڑی کوشش کی گئی تھی کہ تقریر وہ نہ ہو سکے، اپنا کے اندر بھی گروپس بن گئے تھے، لیکن وہاں پر بہرحال یہ جلسہ ہو گیا اور خان صاحب کا خطاب ہو گیا۔ بڑا اس کے وہاں پر ایک جڑا ان کا جو رسپانس تھا وہ بڑا زبردست تھا۔ ایک تو یہ خبر، اس کی تھوڑی اور مزید تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسرا یہ کہ استحکام پاکستان، تحریک استحکام پاکستان، ابھی رجسٹریشن ان کی نہیں ہوئی، لیکن اندر کی جو خبریں آ رہی ہیں اس میں اب یہ پتہ چلا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب بھی اب سیم پیج پہ نہیں رہے، اور علیم خان صاحب نے اپنے آپ کو پچ کر دیا ہے، اور کیا ان کی خواہشات ہیں، کیا ان کی ڈیمانڈز ہیں، کیوں ان کا جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ بھی آج میں پوری آپ کو اس کی تفصیل دوں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں مولانا فضل الرحمان کی ایک جو گفتگو ہے جو انہوں نے صحافیوں سے کی، سینئر صحافیوں سے کی، اور اس میں بہت ساری چیزوں سے پردے بھی اٹھائے اور بتایا انہوں نے کہ مستقبل میں وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لیا انہوں نے، دبئی میں جو ملاقاتیں ہیں اس کے حوالے سے بھی بڑا ریاکشن شو کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ دبئی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس میں میٹنگ ہوئی ہیں، تو ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، نون لیگ بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہے، ہم پی ڈی ایم کی دوسری بڑی جماعت ہیں، لیکن ہم سے کوئی مشورہ ہی نہیں کیا گیا، ہم سے کوئی بات ہی نہیں کی گئی۔ اور یہ بات صرف مولانا فضل الرحمان نے نہیں کہی، ان کی دوسری جو پارٹی کے جو کچھ دوسرے لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہنا شروع کر دی ہے۔ حافظ حمداللہ نے بھی یہ بات کہی ہے۔ اس میں ایک اور بہت ہی ایک انٹرسٹنگ بات ہے، دبئی کی جو میٹنگز ہے وہ تو عید سے پہلے ہیں، لیکن اس پہ ریاکشن اب آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں کچھ جو لینے دینے کی بات تھی، جو بارگیننگ کی جو کوششیں تھی وہ ناکام ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کو پبلک کیا تاکہ ایک پریشر بلڈ کر سکیں، اور اگر مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم میں اگر پریشر بلڈ کرتے ہیں تو ان کے پاس ممبران ہیں، وہ اس وقت حکومت کا حصہ ہیں۔ ابھی کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے، لیکن اپنا انہوں نے بتایا کہ ان کا دل کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا جی کہ مجھے جنرل فیض جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو انہوں نے مجھے پیشکش کی کہ میں آ جاؤں سینٹ میں اور وہ مجھے سینٹ چیئرمین بنا دیں گے، لیکن مجھے سسٹم کے ساتھ چلنا ہوگا، تو میں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ جب میں نے اس بات سے انکار کیا تو اس کے بعد پھر اپوزیشن توڑ دی گئی، اور پھر سارا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ بہت سارے جو ناقدین ہیں، بہت سارے جو پولیٹیکل آبزرورز ہیں، ان کی طرف سے اب یہ بات جو آج میں نے کئی لوگوں سے کی ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان یہ چاہتے ہیں کہ صادق سنجرانی کی جگہ ان کو سینٹ کا چیئرمین بنا دیا جائے، اور وہ اس حوالے سے کوئی زیادہ مزید انتظار کرنا نہیں چاہتے۔ وہ ان کے کچھ قریبی ذرائع کہتے ہیں کہ یہ کام جتنی جلدی ہو جائے، ابھی 1 مہینہ ہے گورنمنٹ کو ڈیزالو کرنے میں، تو اسی 1 مہینے میں ہو سکتا ہے کوئی بھی سینیٹر استعفیٰ دے، اور الیکشن کمیشن اس کا 2 ہفتوں میں اعلان کر دے گا شیڈیول کا، اور اس کے بعد نو کانفیڈنس سینٹ چیئرمین کے خلاف، اور مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ میں سینٹ کا چیئرمین بنوں گا۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں، سوچ ان کی یہ ہے کہ جب صدر مملکت ریٹائر ہوں تو پھر جو قائم مقام سینٹ صدر کے طور پر صادق سنجرانی صاحب نہ ہوں، بلکہ مولانا فضل الرحمان ہوں۔ جس وقت ملک میں انتخابات ہو رہے ہوں تو جو صدر ہوں وہ مولانا فضل الرحمان ہوں۔ یہ جناب ایک ان کی طرف سے یہ بات آ گئی ہے سامنے۔ اب اس پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی حمایت کرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور عین ممکن ہے کہ اس میں نون لیگ بھی آگے جا کے، کیونکہ جو اتنا بڑا آج مولانا نے جو بات کی ہے، پبلک پریشر جو بلڈ کیا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی پرپز ہے، اور انہوں نے ساتھ ہی نون لیگ کی طرف توپیں بھی، یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے
کہ ایک ہاتھ میں کاغذ میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے سینٹ کی چیئرمین شپ دے دو، اور دوسرے ہاتھ میں انہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے کہ اگر نہیں دو گے تو ٹھس، یہ ایسے ہو جائے گا. یعنی میں سیاست کی بات کر رہا ہوں. تو جناب یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ پوچھوں گا، میں یہ سوال کروں گا مسلم لیگ سے. تو بظاہر جو نظر آ رہا ہے کہ سینٹ کا چیئرمین جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان، ان کی طرف یہ عہدہ ہمیں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی نون لیگ کا اس پہ رسپانس یا ریئیکشن نہیں آیا. میاں نواز شریف صاحب ادھر ہی ہیں ابھی سعودی عرب میں، کوئی خبر نہیں آ رہی، کسی بڑی ملاقات کی خبر نہیں آ رہی، اور بڑی مسٹیریس یہ پرسرار سائلنس ہے وہاں پر. تو ابھی دیکھتے ہیں، لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے اور کیا اس حوالے سے خبر آتی ہے. دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کا خطاب روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن ڈالس میں ہلٹن ہوٹل میں وہیں پر دوسرے ایک ہال میں ان کا ایک دوسرے وینیو پر ان کا خطاب کرایا گیا، کیونکہ جو ریحان راشد صاحب جو اپنا کے پریزیڈنٹ ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، انہوں نے منع کر دیا تھا کہ اپنا جو ہے وہ سیاست میں نہیں جائے گی. لیکن ڈاکٹر نظام، سجاد برقی اور عاطف خان اور کچھ اور لوگوں نے اس کا بندوبست کیا، اور وہاں پر ان کا جو خطاب ہوا اس کو ڈاکٹرز نے، جو وہاں پر ہمیں جو پتہ چلا ہے کہ بہت بڑی تعداد ڈاکٹرز کی اس خطاب کو سننے چلی گئی، اور جو وہاں پر منتظمین کی خواہش تھی کہ اس میں تقریر نہ ہو یا اس میں کم لوگ جائیں اور جو خطاب ہے وہ نہ ہو سکے، وہ جو کوششیں ہیں وہ ناکام ہوئیں، اور یہ ان کا خطاب ہوا جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ان کی کامیابی ہے. خاص طور پر جو پی ٹی آئی جو ہے یو ایس سے، اس کی اس کو بڑی ایک کامیابی جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے. باقی صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ اسلام آباد میں ہیں، بنی گالہ میں ہیں. منڈے کو بھرپور دن گزاریں گے عدالتوں میں، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی جائیں گے، پھر جوڈیشل کمپلیکس بھی جائیں گے، مختلف عدالتوں میں پیش ہوں گے. اس کے علاوہ جو توشہ خانہ کا جو کیس ہے، اب اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ٹرائل کورٹ نے دوبارہ کہا کہ یہ قابل سماعت ہے. ہائی کورٹ کی جو انسٹرکشنز ہے ان کو مد نظر نہیں رکھا ان پوائنٹس کو. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہوا ہے. سپریم کورٹ میں بھی ابھی اگر یہ نمبر لگتا ہے اور یہ بات سامنے آتی ہے تو پھر اس کا پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے. اب آخر میں جو تحریک استحکام پاکستان کی بات کرتا ہوں. علیم خان صاحب نے کہا ہے اپنے ساتھیوں سے کہ وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہیں. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو جو حلقوں کی بھی سپورٹ حاصل ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے وسائل بھی اتنے ہیں، پارٹی میں بھی جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، اور بظاہر ابھی تک ان کی جو انسٹرکشن ہے، ایک تو اون چودھری نے نہیں مانا. اون چودھری ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے، تو ان کو کہا تھا علیم خان صاحب نے کہ نون لیگ جو ہے اس کو ہم حکومت کا حصہ نہیں رہ سکتے کیونکہ ہم ان کے خلاف الیکشن لڑیں گے، تو آپ استعفیٰ دے دیں. تو اون چودھری نے استعفیٰ نہیں دیا. ایک اور بھی صاحب ہیں، انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. باقی جو اکثریت ہے وہ ساری علیم خان صاحب کے ساتھ ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے اندر سے بھی جو خبریں ہیں وہ علیم خان کے حق میں ہیں. جہانگیر ترین صاحب کو جھنڈی دکھائی جا رہی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے یہاں پر پتہ کھیلا ہے اور علیم خان سے کہا ہے کہ آپ آگے بڑھیں تو ہم آپ کے ساتھ ملنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اور علیم خان کو ان کو جہانگیر ترین صاحب کو پیچھے دھکیلا گیا. ویری انٹرسٹنگ. کل پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، آپ کو تازہ ترین دیں گے. اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ہوتی ہے ملاقات. اللہ نے